آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 26 اگست پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس معلومات کے لیے کئی ذرائع ہیں، تاریخی ریکارڈز ہیں، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا، نیشنل ڈے کیلنڈر اور history.com جیسی ویب سائٹس بھی۔ جی ہاں، کافی وسیع پیمانے پر معلومات دستیاب ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان سب معلومات کو جوڑ کر دیکھیں کہ 26 اگست کی تاریخ اصل میں ہمیں کیا بتاتی ہے، اس میں کیا خاص ہے۔ صحیح، ایک مجموعی تصویر بنانے کی کوشش۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ میں کیا کچھ چھپا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے 1071 کا سال نظر آتا ہے۔ جنگ ملاسکرد، سلجوقی ترکوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی۔ یہ تو ایک بڑی جنگ تھی، ہے نا؟ بہت بڑی۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں اناطولیہ کا بڑا حصہ ترکوں کے لیے کھل گیا۔ اچھا۔ اور اس نے مستقبل کی تاریخ پر، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے قیام پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ یعنی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، ایک فیصلہ کن موڑ۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ 1303 میں علاء الدین خلجی کی چتور گڑھ کی فتح کا ذکر ملتا ہے۔ جی، برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ۔ اور پھر یورپ کی طرف دیکھیں تو 1346 میں جنگ کریسی، یہاں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو ہرایا۔ ہاں، اور یہاں دلچسپ بات وہ لانگ بو، لمبی کمان کا استعمال ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس نے جنگی حکمت عملی بدل دی۔ یہ 100 سالہ جنگ کا حصہ تھی، اور کریسی نے دکھایا کہ کیسے تربیت یافتہ پیدل تیرانداز، وہ بھی نسبتاً کم تعداد میں، بھاری بھرکم گھڑ سوار نائٹس پر غالب آ سکتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی اور ٹریننگ کا کمال۔ بالکل، اس نے جنگوں کا انداز بدلنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو ہوئی جنگیں، لیکن 26 اگست کو اور بھی بہت کچھ ہوا۔ 1789 میں فرانس میں انسانی اور شہری حقوق کا اعلانیہ منظور ہوا، ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ آف دا سٹیزن۔ یہ تو بہت ہی بڑا قدم تھا۔ بلا شبہ، یہ فرانسیسی انقلاب کی روح تھی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے آزادی، مساوات، بھائی چارے جیسے نظریات کو قانونی شکل دی۔ اور اس کے اثرات تو دنیا بھر میں محسوس کیے گئے ہوں گے۔ جی ہاں، آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تحریکوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ بنا۔ واہ! اور حقوق کی بات چلی ہے تو 1920 میں امریکہ میں 26 اگست کو ہی 19ویں ترمیم کی توثیق ہوئی، یعنی خواتین کو ووٹ کا حق مل گیا۔ جی، اور یہ تاریخ بہت اہم ہے۔ اسی لیے تو امریکہ میں 26 اگست کو ویمنز ایکوالٹی ڈے، یعنی خواتین کے مساوات کا دن منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اسی وجہ سے ہے۔ جی، یہ دہائیوں کی بلکہ صدیوں کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، جس نے امریکی جمہوریت کو آپ کہیں زیادہ مکمل کیا۔ یہ واقعی اہم ہے۔ تو جنگیں، سیاسی اعلامیے اور سماجی حقوق کی جدوجہد سب ایک ہی تاریخ سے جڑے ہیں؟ تاریخ اسی طرح تو بنتی ہے، مختلف دھارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کچھ تھا؟ مجھے کچھ سٹیم بوٹ کا یاد آ رہا ہے۔ ہاں، 1791 میں جان فچ کو امریکہ میں سٹیم بوٹ کا پیٹنٹ ملا۔ اگرچہ رابرٹ فلٹن کا نام زیادہ مشہور ہے، لیکن فچ جیسے لوگ ابتدائی موجد تھے۔ صحیح۔ اور پھر 20ویں صدی میں آئیں تو 1939 میں پہلا میجر لیگ بیس بال گیم ٹی وی پر دکھایا گیا۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہوگی اس زمانے کے حساب سے۔ بالکل، آج ہمیں عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی اور تفریح کو ملانے کا ایک نیا قدم تھا۔ کمال ہے۔ اور اسی صدی میں 1957 میں سرد جنگ کے دوران سوویت یونین نے اپنا پہلا ICBM یعنی بین الاراضینی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ جی، اور history.com کے مطابق اس ایک تجربے نے امریکہ میں ہلچل مچا دی۔ وہ میزائل گیپ والی بحث شروع ہو گئی، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ۔ بالکل، ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو گئی۔ اس نے عالمی سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہ تو بڑی عالمی تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن اس تاریخ میں کچھ سانحات بھی تو ہیں۔ 1883 میں کراکاٹوا آتش فشاں پھٹا تھا۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت تھی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، اور اس کا اثر عالمی موسم پر بھی پڑا۔ اور ابھی حال ہی میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا۔ جی، وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے آخری دنوں میں ہوا۔ بہت سے افغان شہری اور امریکی فوجی اس میں ہلاک ہوئے۔
اور اسی طرح تاریخ میں پیچھے جائیں تو 1942 میں یوکرین کے شہر چروٹکیوں میں یہودیوں پر مظالم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ ہولوکاسٹ کا حصہ تھا۔ ان واقعات کو یاد رکھنا ضروری ہے غیر جانبداری سے، تاکہ تاریخ سے سیکھا جا سکے۔ یہ بہت اہم ہے۔ تاریخ صرف کامیابیوں کا نام نہیں، اس میں تلخ حقائق بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا ان شخصیات کی بات کریں جو 26 اگست کو پیدا ہوئیں۔ فہرست تو لمبی ہے، لیکن کچھ نام بہت نمایاں ہیں، جیسے رابرٹ والپول 1676 میں، جنہیں برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور پھر سائنس کی دنیا سے اینٹونی لیوائزر 1743 میں جدید کیمیا کے بانی مانے جاتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ ان کا کام بہت بنیادی ہے، سائنسی طریقہ کار پر ان کا زور تھا۔ اور پھر مدر ٹریسا 1910 میں نوبل امن انعام یافتہ، ان کا نام تو کون نہیں جانتا۔ جی، انسانی ہمدردی اور خدمت کی ایک عظیم مثال۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ایک ہی تاریخ کو سیاست، سائنس، سماجی خدمت، ہر شعبے کے لوگ پیدا ہوئے۔ یہی تو انسانی صلاحیتوں کا تنوع ہے۔ ایک اور نام جس کا ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے کیتھرین جانسن، 1918 میں پیدا ہوئی، ناسا کی ریاضی دان۔ ہاں، ان کا کام تو بہت ہی اہم تھا، امریکہ کے خلائی پروگرام میں، خاص طور پر چاند پر جانے والے مشنز میں۔ اور ان کی کہانی اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے نسلی اور صنفی تعصب کے باوجود یہ مقام حاصل کیا۔ ہڈن فلم بھی تو ان پر بنی تھی۔ بالکل، وہ نہ صرف سائنسی کامیابی کی بلکہ سماجی جدوجہد کی بھی علامت ہے۔ تو یہ تو ہوئی پیدائشیں۔ اب وفات پانے والوں کا ذکر کریں، ان میں ایک نام جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے اینٹونی وین لیون ہاک، 1723، مائکروسکوپ والے۔ جی، فادر آف مائکروبایولوجی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری نئی دنیا دریافت کی تھی، خوردبین کے نیچے۔ ان کی دریافتوں نے تو طب اور حیاتیات میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور ان کی وفات بھی 26 اگست کو ہوئی۔ جی، پھر 20ویں صدی میں چارلز لنڈبرگ کا انتقال ہوا 1974 میں۔ وہ پائلٹ جنہوں نے پہلی بار اکیلے اٹلانٹک سمندر پار کیا تھا۔ ہاں، ان کی زندگی بھی بڑی دلچسپ ہے، شہرت، تنازعات، ہوا بازی میں ان کا کردار۔ ان شخصیات کی وفات ہمیں ان کی میراث پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیون ہاک کی سائنسی لگن، لنڈبرگ کی ہمت، اور حال ہی میں 2024 میں فٹ بال مینیجر سوین گوران ایرکسن کا انتقال 20 تاریخ کو ہوا۔ کھیل پر ان کا بھی ایک خاص اثر تھا۔ یہ سب تاریخ کے مختلف پہلو ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں 26 اگست کو منائے جانے والے کچھ خاص ایام۔ ہم نے خواتین کے مساوات کے دن ویمنز ایکوالٹی ڈے کا ذکر تو کیا، جو 19ویں ترمیم سے جڑا ہے۔ جی، لیکن نیشنل ڈے کیلنڈر کہتا ہے کہ امریکہ میں اس دن نیشنل ڈاگ ڈے بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو تاریخ کی خوبصورتی ہے۔ ایک ہی دن میں سنجیدہ یادگاریں بھی ہیں اور ہلکی پھلکی چیزیں بھی۔ ایک طرف حقوق کی جدوجہد، دوسری طرف کتے جو انسان کے بہترین دوست کہلاتے ہیں۔ بالکل۔ اور نیشنل چیری پاپسیکل ڈے بھی ہے۔ یہ شاید بہت اہم نہ لگے، مگر روزمرہ کی چھوٹی خوشیاں بھی تو زندگی کا حصہ ہے۔ صحیح کہا۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو نمیبیا میں یہ دن ہیروز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، ان کی جدوجہد آزادی کی یاد میں۔ اچھا۔ اور پاپوا نیو گینی میں یوم توبہ منایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی تاریخ مختلف جگہوں پر مختلف معنی رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے 26 اگست کے حوالے سے بہت کچھ دیکھا۔ جنگیں ہیں، معاہدے ہیں، ایجادات، سماجی تبدیلیاں، مشہور لوگوں کی زندگیاں، وفات اور تہوار بھی۔ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تاریخ ہمیں انسانی تجربے کی وسعت دکھاتی ہے۔ مطلب ایک ہی دن میں آپ کو عظیم فتوحات بھی ملیں گی اور دل دہلا دینے والے سانحات بھی، سائنس کی کامیابیاں بھی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد بھی، مشہور لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں اور عام لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور یادیں بھی، جیسے وہ چیری پاپسیکل ڈے۔ تو یہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ انسانی کہانی کے بہت سے دھاگے یہاں آ کر ملتے ہیں۔ جی، اور شاید غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بظاہر الگ الگ واقعات نظر آتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جیسے لیون ہاک کی خوردبین سے جو سفر شروع ہوا، وہ آج بائیو ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے جو نظریات تھے، وہ آج بھی انسانی حقوق کی بحث کا حصہ ہیں۔ خواتین کے ووٹ کے حق کی جو جدوجہد تھی، وہ آج بھی صنفی مساوات کی تحریکوں کو طاقت دیتی ہے۔ یعنی ہر دن جیسے 26 اگست وہ ماضی کی گونج بھی ہے اور مستقبل کے امکانات کا اشارہ بھی۔
بالکل، اور شاید آخری بات یہ کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو فیصلے لے رہے ہیں، وہ آنے والے کل میں 26 اگست یا کسی اور تاریخ کو کیسے یاد کیے جائیں گے۔ تاریخ صرف ماضی کو دیکھنا نہیں، یہ حال اور مستقبل کو سمجھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ 26 اگست ہمیں یہی یاد دلاتا ہے۔